میں صرف ایک کھانے کے حوالے سے بتاؤں. اسلامی تہذیب یہ ہے کھانے کے حوالے سے بیٹھ کر کھاؤ. اسلامی تہذیب یہ ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھاؤ. اسلامی تہذیب یہ ہے ہاتھ دھو کر کے کھاؤ. یہ اسلامی تہذیب، یہ اسلامی طریقہ ہے. لیکن جانوروں والی تہذیب دیکھنا ہو تو مغربی تہذیب کو دیکھو، بوفے سسٹم، کھڑے ہو کر جانور کی طرح کھاؤ. اب جب سائنس تحقیق کر رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کھڑے ہو کر پینے سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ اٹیک جو آتا ہے، ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر پانی گڑگڑ کر کے پی لیتا ہے اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب ہمیں عطا کی ہے، اس تہذیب کا کمال یہ ہے کہ ہر بیماری سے اس تہذیب کو اپنا لو تو اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اس شخص کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے جو مغربی تہذیب کے مطابق کھڑے ہو کر کے کھائے. آدمی کہتا ہے بڑا ہوشیار آدمی لگتا ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے، یہ بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے. ارے یہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتا، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. بڑا ترقی حاصل کر لیا. اور اب تو یہ ہے کہ استنجا کر کے پانی بھی نہیں لیتا، ٹیشو پر گزارا کر لیتا. اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے. اسی لیے مغربی دنیا کا اگر آپ دورہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کے کسی بھی ٹوائلٹ کے اندر آپ کو پانی کا انتظام نہیں ملے گا، صرف ٹیشو پیپر ہی وہاں پر ہوں گے، ٹیشو ہی وہاں پر ہوں گے. یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے. لیکن وہ تہذیب دنیا کیوں قبول کر رہی ہے؟ دنیا کا پڑھا لکھا انسان ان کو کیوں فالو کر رہا ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ ان کی تہذیب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ان کی ٹیکنالوجی میں تاثیر ہے. کہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے اندر وہ اتنے آگے نکل گئے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے مسلمان اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بونا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں. اس لیے ہر چیز کے اندر ان کی تحقیقات جب سامنے آتی ہے تو دنیا ان کے سامنے سرنڈر ہو کر ان لوگوں کو ترقی یافتہ تصور کر کے ان کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ یاد رکھنا، اگر اس وقت مغربی دنیا زندہ ہے اور ان کا کلچر زندہ ہے تو صرف ایک ہی وجہ سے، اور وہ وجہ ہے ٹیکنالوجی اور دنیاوی ایجوکیشن. باقی اور کوئی ریزن نہیں، کوئی ریزن نہیں. الحمدللہ تہذیب سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں، کوئی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. کئی سارے ایسے نیو مسلم ہیں، فارینر ہیں، اٹلی کے رہنے والے، امریکہ کے رہنے والے، یورپ کے رہنے والے، جن کو اللہ عز و جل نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور پروردگار نے مجھے ان کا ذریعہ بنایا. میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اسلام کی ریسرچ کرنے کے بعد پیدائشی مسلمان کے اندر تو سنتوں سے انحراف نظر آئے گا، لیکن ان کی زندگی میں یکسر منہ سنت سے انحراف نظر نہیں آتا. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو، اسلامی تہذیب کو وہ اپناتے دکھائی دیتے. اب میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ میں احساس کمتری کیوں ہے؟ آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ مغربی دنیا جو کر رہی ہے یا مغربی جو کلچر ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ کیوں آپ کے ذہن میں یہ ہے؟ آپ جب اللہ عز و جل کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو آخر ان کے کلچر کو للچائی ہوئی نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے متعلق قرآن کا یہ فرمان نہیں ہے؟ بالکل حق ہے. جو کچھ رسول عطا کرتے ہیں
زندگی کے طریقے سے لے کر کے موت کے طریقے تک، اور کھانے پینے کے آداب سے لے کر کے لباس کے آداب تک، جو کچھ حضور تمہیں عطا فرما دے وہ تم قبول کر لو۔ اگر تم قبول کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے بڑی کامیابی کی بشارت عطا فرما دی۔ اب دیکھیں میں آپ کو صرف چال کی تہذیب بتاتا ہوں، چلنے کی، اس سے آپ اندازہ لگائیں قرآن کا تیور دیکھو، حضور کا انداز دیکھو، تہذیب چلنے کی۔ اور اللہ والے چال سے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے قرآن نے پہلے ان کی چال بتائی، پھر ان کی رات کی عبادت بتائی۔ پہلے رات کی عبادت نہیں بتائی، پہلے چال بتائی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پہلے چال بتائی کہ چال سے پہچانو کہ یہ شریفوں کی چال ہے یا شریروں کی چال ہے۔ تو اب قرآن نے تہذیب بتائی ہے، چال کے حوالے سے تہذیب۔ کیا تہذیب بتائی؟ اب اس تہذیب کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو دو تہذیبیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ چل رہے ہیں اور کوئی اور انسان بھی چل رہا ہے، لیکن آپ کے چلنے اور اس کے چلنے میں فرق یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے تو سیٹی مار کے چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے اکڑ کے چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہا ہے۔ ایک یہ تہذیب ہے، اور ایک تہذیب یہ ہے نگاہیں نیچی ہیں، آہستہ سے چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے، دائیں جانب چل رہا ہے، کسی کو دھکا دیتے ہوئے نہیں چل رہا۔ سچ بتائیے کہ آپ بالفرض ایک انصاف پسند آدمی ہو اور دور سے دو قسم کے آدمیوں کو چلتے ہوئے دیکھیں، ایک یوں چل رہا ہو، یوں دیکھتے ہوئے چل رہا ہو، سیٹیاں بجاتے ہوئے چل رہا ہو، اور ایک نگاہیں جھکائے ہوئے دائیں جانب آرام آرام سے چل رہا ہو، آپ کو کس کی تہذیب پسند آئے گی؟ اکڑ کر چلنے والے کی یا نگاہیں جھکانے والے کی؟ جواب دیں آپ۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے تہذیب بتائی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اگر آپ زمین پر اکڑ کے چلو گے تو زمین کا کیا بگڑے گا؟ زمین کا کچھ نہیں بگڑے گا، زمین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ آپ اس تہذیب کو اپناؤ جو قرآنی تہذیب ہے، اگر اس کو اپناؤ گے تو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن نے کہا اکڑ کے مت چلو، ویسے چلو جیسے رحمان کے بندے چلا کرتے ہیں۔ جب اس طریقے سے تم چلو گے تو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم تہذیب کے اعتبار سے جو ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا دوں۔ یاد رکھیں مغربی دنیا کے ساتھ اس وقت ہمارا تصادم سب سے بڑا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ایک تصادم مغرب کے ساتھ اسلام کا یہ بھی ہے کہ کلچر کا اس وقت ٹکراؤ چل رہا ہے، تصادم چل رہا ہے۔ مغربی دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ ہم ایسے کلچر کو دنیا میں رائج کریں جو اگر دیکھا جائے تو وہ کلچر نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں۔ ارے ننگا رہنا بھی کوئی کلچر ہے؟ یہ کوئی کلچر ہے؟ یہ کس قسم کا کلچر ہے؟ لیکن مغربی دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ جس طریقے سے مرد و زن کا اختلاف، جس طریقے سے ننگا پن، جس طریقے سے عریانیت، جس طریقے سے فحاشی، جس طریقے سے بے حیائی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے رائج کر دی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم مسلمانوں میں بھی رائج کر دیں۔ ریزن کیا؟ آپ ریزن نہیں سمجھتے ہوں، اب میں آج اس کا ریزن آپ کو بتا دوں۔ یاد رکھیں بہت اہم نقطے سے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان اسے اچھی طرح سے سمجھے گا، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہی سن رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے لوگ اس وقت اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہر ایک سے میں کہوں گا کہ غور سے اسے سنیں۔ جب سائنس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا
تو سب سے پہلے مخالفت سائنس کی اگر کسی نے کی تو عیسائیوں کے پادریوں نے کی، اور اگر کوئی بچہ سائنس کی کتاب پڑھتا ہوا مل جاتا تو اس کو مارتے جلا دیتے، اس کو ختم کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سائنس پڑھ کر کے مذہب چھوڑ دے گا، یہ ان کو ٹینشن تھی۔ آہستہ آہستہ افراد کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ نہیں، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ ریسرچ کرنے میں کوئی مداخلے کی بات نہیں، مذہب ایک فرسودہ نظام ہے، مذہب کے اندر کوئی فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ اس وقت انگلینڈ کے اندر اتنے چرچ ہیں، امریکہ میں اتنے چرچ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس میں جانے والا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ چرچ بکتے ہیں، مسلمان اسے خرید کر مسجدوں میں تبدیل کر رہا، کوئی جانے والا نہیں۔ تو جب دنیا نے دیکھا کہ سائنس کی بالادستی ہو گئی اور ان کا مذہب سسکتا ہوا نظر آیا، اور ان کے پادریوں کی تعلیم اور ان کے پادریوں کی پابندی کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، تو پھر ان کے اندر کیا ہوا؟ جتنی بے حیائیاں اور جتنی بدکرداریاں تھیں وہ سب آزاد ہو کر کے اس کی طرف وہ مائل ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ٹیکنالوجی کے سامنے سر جھکا کر، ٹیکنالوجی کے سامنے سرنڈر ہو کر ان بڑے بڑے سائنٹسٹ کے طریقے کو فالو کرنے پر مجبور ہو گئی، اور سائنسداں لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہم نے مذہب کو شکست دے دی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر سائنس کے بارے میں کوئی تعلیم کا نظام نہیں تھا، لیکن ہماری کتاب جسے ہم قرآن مقدس کہتے ہیں، وہ اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ سائنس آج تحقیق کر کے کچھ کہتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن اس کی گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اندھے بیرے لولے لنگڑے ہو کر کے بس آپ سرنڈر ہو جاؤ، نہیں، قرآن کہتا ہے سوچو، دیکھو۔ ارے یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے پانی پیو تو پانی میں دیکھو، افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو اسے دیکھتے نہیں؟ اب دیکھیں سائنس، یہی سے سائنس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلو سمجھاؤں، قرآن کس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جو پانی پیتے ہو دیکھتے نہیں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس کو تم نے نازل کیا یا میں نے نازل کیا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں اس کو کھاری کر دیتا تو، کھاری کر دیتا تو، نمکین کر دیتا۔ اب یہ نمکین کا تذکرہ کیوں قرآن نے کیا؟ جبکہ پانی آسمان سے جو نازل ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ یہ جواب دیں، آپ جواب دیں، مجھے اطمینان ہو کہ آپ سمجھ رہے میری گفتگو۔ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا۔ اب قرآن کہتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس کو نمکین بناتے تو، یہ کیوں کہا گیا؟ تو اب پورا پروسیجر دیکھیں آپ، یہ پانی آسمان سے کیسے برستا ہے تو آپ کو پتا چلے گا۔ سمندر میں پہلے موجیں اٹھتی ہیں، پھر وہ جھاگ بنتی ہیں، اور سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے نا۔ اب نمکین پانی کی جھاگ، اور پھر یہ جھاگ کو ہوا اٹھا کر کے لے جاتی ہے، اور پھر یہ اوپر جا کر کے بادل بن جاتا ہے۔ اب اسی بادل سے پھر یہ پانی برستا ہے، تو اب بادل سے برسنے والا پانی میٹھا ہوتا ہے، نمکین پنا اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا مولا کہتا ہے کہ یہ آسمان سے پانی میں نازل کرتا ہوں یا تم نازل کرتے ہو؟ یہ اگر میں نمکین بنا دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سائنس دیکھیے، جہاں سائنس دم توڑتی ہے وہاں سے میرے قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں۔ کوئی پروسیجر، کوئی سسٹم آسمان میں ایسا لگا ہوا نظر نہیں آتا کہ جو نمکین کو میٹھے میں تبدیل کرتا ہو۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ جو یہاں سے جھاگ کو اٹھاتا ہے اور پھر اس جھاگ کو اپنے کرم سے میٹھے پانی میں تبدیل کر کے زمین پر نازل کر دیتا ہے۔